رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس ہمارے سفارش کرنے والے ہیں۔ آپ کہیے کہ کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس کا اللہ کو نہ آسمانوں میں علم ہے نہ زمینوں میں، اور وہ ان تمام چیزوں سے بری اور بلند ہے جن کو تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی زبردست تفسیر لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ کفار کا یہ عقیدہ تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بنسبت اللہ کی تعظیم میں زیادہ ہے اور بتوں کی عبادت کی جائے، جیسے یہ کہتے ہیں نا جی ساڈی کی اوقات یار وہ تو بڑے بڑے لوگ نے، اسی انہاں دے نوکراں تک بھی پہنچ جائیے تو بڑی گل ہوندی ہے۔ امام راضی کہتے ہیں کہ کفار نے کہا کہ اللہ کی عبادت تو بہت بڑی چیز ہے، اللہ کے شریکوں کی عبادت کر لینا تو ہم بڑے کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ کفار کا عقیدہ تھا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے اہل ہم نہیں ہیں، اس کے لائق نہیں ہیں، اس کے قابل نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں، ہم اس کے سفارشیوں کے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کریں گے وہ ان کی عبادت ہم کریں گے۔ اچھا جی، پھر ان کا اختلاف اس میں کہ وہ بت کس کیفیت سے اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے، اس میں ان کے حسب ذیل اقوال ہیں۔ پہلا قول ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عالم افلاک میں ہر عالم کے لیے ایک معین روح ہے، پھر انہوں نے ہر روح کے مقابلے میں ایک بت معین کر لیا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ روح سب سے بڑے خدا کی عبد ہے اور انہوں نے اس بت کی پرستش شروع کر دی۔ سادہ لفظوں میں جتنے بھی آسمان ہیں، ہر آسمان کے اندر، ہر عالم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا سیکٹری مقرر کیا ہوا ہے۔ اس سیکٹری کو انہوں نے نام دے دیا، کسی کو لات دے دیا، کسی کو منات دے دیا، کسی کو عزا دے دیا، کسی کو کچھ دے دی۔ 360 تو ان کے پاس ہے تھے، تو کہتے بس اس کے ساتھ آپ کی بن گئی نا، سیکٹری کے ساتھ بن گئی نا، تو وہ خود بخود آپ کی آگے بڑے پرماتما سے مسئلہ حل کروا دے گا۔ پہلے ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کفار کا۔ دوسرا، وہ ستارہ پرست تھے، انہوں نے ستاروں کے مقابلے میں بت تراش لیے اور ان کی پرستش شروع کر دی، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے ستارہ پرست تھی۔ ہاں جی، یہ فلانا ہے، ابھی یہ ہے ہمارا ہندوستان ہے نا جی، اس کے اندر آپ دیکھیں ہر ایک چیز کے لیے الگ خدا ہے۔ وہ دولت کے لیے لکشمی دیوی کہتے ہیں، دولت کے لیے لکشمی دیوی ہے، طاقت کے لیے ہنومان ہے، اور اسی طرح ان کا جو ہے نا سلسلے چلتے رہے۔ طاقت کے لیے الگ خدا ہے نہیں، جادو ٹونے کے لیے الگ خدا ہے، جنگ کے لیے الگ خدا ہے، کشتی بہادری کے لیے الگ خدا ہے۔ ہر ایک الگ الگ کیٹاگری کا انہوں نے، جس طرح ستاروں کے اندر آپ دیکھیں گے جتنے بھی ستارے ہیں، یہ جو نجومی شجومی ہیں، تو انہوں نے ستاروں کی بھی شکلیں بنائی ہوتی ہیں، کوئی ترازو کی شکل کا ہے، کوئی بچھو کی شکل کا ہے نہیں، کوئی بھیڑ کی شکل کا ہے، کوئی بھینسے کی شکل کا ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے جن کو یہ عبادت کرتے ہیں اور تاحل کرتے آ رہے ہیں، ہم اس کو آج دیکھ رہے ہیں۔ تیسری کہتے ہیں کہ انہوں نے نبیوں اور بزرگوں کی صورتوں کے مطابق بت تراش لیے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب وہ ان بتوں کی عبادت کریں گے تو وہ بت اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے۔ یہ سب سے خطرناک نقطہ ہے، یہ سب سے خطرناک نقطہ ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے انبیاء کے اور اپنے بزرگوں کے بتوں کو، اس وقت تصویر سازی تو تھی نہیں ہے نہیں، تو تصویریں ایسی بنتی تھی، پتھر پہ بنا لی، کاغذ پہ بنا لی، تو یہ مصوری چلتی تھی، ان کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ، یہ تیسرا پوائنٹ ہمارے ساتھ بہت زبردست قسم کا
متعلق ہے تو دوسرا بھی یہ ہاتھ کی لکیریں، نجومی اور یہ ساری چیزیں آج کل بہت زیادہ عروج پہ چڑھی ہوئی ہیں. ہمارے اندر یہ شرک بھی آ چکا ہے. ہاں جی. اور بس لیکن یہ جو تیسرا شرک ہے نا، یہ ہمارے اندر سب سے زیادہ اس سے ہم سرایت کر رہا ہے، اور یہ سب سے زیادہ بدنامی کا باعث اہل سنت کے لیے بن رہا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو عرض کر دوں پہلے یہ بات کرنے کے. اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو محفوظ رکھے. ہمارے یہاں پہ وہ نمازی آئے نہیں تو ابھی نا سلیم صاحب ہمارے نمازی ہیں ایک بابا جی، ان کے پیر کی انگلی میں کینسر ہو گیا. تو ڈاکٹروں نے کیا کیا اس کا علاج؟ وہ کینسر ان کے پیر کی انگلی میں ہو گیا تو علاج کیا تھا؟ بابا جی کو زہر کا ٹیکہ دے دینا چاہیے تھا، یہ گولی مار دینی چاہیے تھی، یا ختم کر دینا چاہیے تھا. یا پھر جو ڈاکٹروں نے علاج کیا ہے کہ صرف اتنا کینسر کا حصہ ان کے جسم سے نکال دیا، وہ انگلی پیر کی انہوں نے ایک پوری نکال دی. یہ انگلی نکالنا صحیح طریقہ کار تھا یا ان کو مار دینا صحیح طریقہ تھا؟ کیا طریقہ کار صحیح تھا؟ انگلی نکالنا ٹھیک طریقہ تھا نا. اب یہ ایک سادہ سی مثال آپ کو آگے سمجھ. اب ہم جناب اپنا آپریشن کرتے ہیں، اپنا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. ہمارے لوگ اپنے بزرگوں کو، اپنے پیروں کو سب سے پہلے خدا کے درجے پہ بٹھائے بیٹھے. میں یہ اکثر عرض کرتا ہوں، اللہ کے واسطے کسی عالم کو پیر پکڑو، جاہل کو پیر نہیں پکڑنا. جاہل کو پیر پکڑو گے تو تمہارے آس پاس اس معاشرے کے اندر، یہ میرے آگے دو جہاں کا بادشاہ پڑا ہے، اتنے پیر یہاں پہ ہیں سجدہ کروانے والے، اتنے پیر ہیں ہمارے آس پاس. ڈانس پارٹی، ہاں جی، بھنگڑا پارٹی، سجدہ پارٹی، یہ اتنے آس پاس ہیں کہ صرف میں ان کی مخالفت نہ کروں، میں صرف خاموش رہوں تو لاکھوں روپے مہینے کے میری جیب میں احمد دوڑ دوڑ کے آئیں گے. لیکن لعنت ہے اس رزق کے اوپر جو اللہ کی توحید بیچ کے شرک کے ذریعے بندہ کمائے. اچھا، پھر قبروں کی تعظیم اس حد تک کر دی گئی کہ ان کے گرد طواف ہو رہا ہے، ان کے گرد طواف ہو رہا ہے، ان کو سجدہ ہو رہا ہے. اور یہ ساری امام راضی علیہ رحمہ لکھ رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پیر صاحب ہیں جن کا ہم سجدہ کر رہے ہیں، جن کے ہم جناب آگے ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، یہ عین شریعت ہے اور یہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں بخشوائے گا. ہمارے پہلے بزرگ تھے نا جی، آپ لوگ ماشاءاللہ سیانے لوگ ہیں، اور میں کہتا ہوں آپ اس دنیا کی آخری نسل ہیں جنہوں نے حقیقت میں اللہ کے ولیوں کو دیکھا ہے، اور جنہوں نے لیبلی سیلف میڈ ولی یہ آپ نے دیکھیں. جو نسل عزت کرنے کے قابل تھی، جو لوگ عزت کرنے کے قابل تھے، جو متقی اور پرہیزگار لوگ تھے، آپ نے ان نسلوں کو بھی دیکھا، ان بزرگوں کو بھی دیکھا ہے. آج جو ہم مارکیٹ کے اندر گندگی آ چکی ہے، آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں. آپ اس دور کے آخری انسان ہیں جنہوں نے اللہ کے ولیوں کی زیارت کی. اب آپ کو آئندہ آنے والی نسلوں میں وہ تقویٰ، پرہیزگاری، وہ محبت اب نظر نہیں آئے گی. قبروں کے گرد طواف ہونا، پیروں کو سجدہ کرنا، یہ سارے معاملات جو ہیں، یہ اس میں ایک رتی کے برابر بھی جو ہے وہ توحید نہیں ہے. اچھا، پھر صاحب قبر کی نظر مانتے ہیں، صاحب قبر کی نظر مانتے ہیں. لیکن جو مسلمان اب یہاں تک ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ خرابیاں ہیں ہمارے اندر. اب کیا کرنا چاہیے؟ درباروں کو گرا دینا چاہیے، درباروں کو گرا دینا چاہیے، پیروں کو مار دینا چاہیے؟ نہیں. اس کا حل یہ ہے، یہ جو کینسر پھیل گیا ہے، اس کینسر کو دور کرنا چاہیے. محکمہ اوقاف کے جتنے بھی نمک خوار ہیں درباروں کے، ان کو چاہیے کہ وہاں پر جس طرح سعودیہ کے اندر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے باہر انہوں نے 2 کھڑے کیے ہوتے ہیں ہر وقت 24 گھنٹے دن رات، اور کسی کی جرت نہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ روضہ انور کی طرف کو سجدہ کرے، ہاتھ بھی نہیں اٹھانے تھے. یہ غلط ہے،
دعا کرو، آپ التجا کریں، ایصال ثواب کریں، آپ وہاں پر جا کے جو مرضی استغاثہ کریں، لیکن انہوں نے وہاں پہ بندے کھڑے کیے ہوئے ہیں جو جالی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، جو سجدہ نہیں کرنے دیتے، جو اس طرح کی خرافات نہیں کرنے دیتے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ مزارات کے اوپر لاکھوں روپے چندے کے نام پہ ان کے بکسوں سے آپ نکال رہے ہیں، تو آپ وہی 30 35 40 50 ہزار دے کے 2 بندے کھڑے کرو وہاں پہ، جو وہاں پر نہ سجدہ کرنے دے، نہ وہاں پہ طواف کرنے دیں، نہ کوئی ایسی حرکت کرنے دے۔ یہ ہے اس کا ایک طریقہ کار۔ دوسرا طریقہ کار، خرابی کے بعد مثلا یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ تو آپ نے بتا دیا، تو سنت کیا ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، تو سنت کون بتائے گا؟ او بھائی، بدعت کے ساتھ سنت بتائی جائے گی، شرک کے ساتھ اسلام بتایا جائے گا کہ بھائی یہ غلط طریقہ ہے، یہ ٹھیک طریقہ، آپ اس طرح کریں۔ اب اس کا یہ اپنا نتیجہ نکلا، یہ ریاکشن ہوا، جن لوگوں نے قبروں کی، بزرگوں کی مخالفت کی، وہ مخالفت میں اتنا بڑھ گئے کہ وہ کہتے ہیں یہ تشائی کوئی نہیں، بالکل زیرو، بالکل نل اینڈ وائٹ، بالکل مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ختم، بالکل زیرو کر دی۔ اور ایک محبت میں اتنے بڑھ گئے، انہوں نے کہا جی جو کچھ ملنا ہے اتھو ہی ملنا ہے۔ دونوں ریئیکشن ہارڈ ہو گئے۔ ایک غلو اتنا کر گیا کہ وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، ایک سخت اتنا ہو گیا کہ وہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ یہ دونوں غلط ہیں۔ آگاہی دی جائے کہ قبروں میں جانا، قبرستان جانا، مزارات پہ جانا، وہ اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہے، حاضری کا طریقہ کار کیا ہے، ایصال ثواب کا طریقہ کار کیا ہے، ہم سوال کریں تو کیسے کریں، اللہ سے مانگے تو کیسے مانگیں، کیا ان سے استغاثہ کرنا، کیا ان سے مانگنا یہ صحیح طریقہ کار ہے یا نہیں ہے؟ اگر کیا جا سکتا ہے تو کس حد تک کیا جا سکتا ہے؟ یہ خرابی پیدا ہوئی ہے ہمارے۔ پھر اس کے بعد جو مسلمان بزرگوں کی قبروں پر جا کر قرآن پاک پڑھتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، وہ اس میں داخل نہیں، کیونکہ یہ تمام کے تمام امور ادلہ شرعیہ سے ثابت ہیں۔ مثلا ہم چلے گئے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر، اب ہم کیا کریں گے؟ ہم سب سے پہلے قرآن خوانی کریں گے، جو بھی ہمارے توفیق ہے۔ آپ قل هو اللہ پڑھ لیں، چاروں کل پڑھ لیں، سورۃ فاتحہ شریف پڑھ لیں، جتنا جو آپ کی حیثیت ہے۔ پڑھنے کے بعد اب دعا کریں، پاک پروردگار عالم، جو میں نے یہ کلام پڑھا ہے، یہ میں تیرے اس نیک بندے کی روح کو ایصال کرتا ہوں، مولا قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم، تیرا یہ نیک بندہ تھا، میں اس بندے کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، جو انوار و تجلیات، جو رحمتیں تو اس بندے کے اوپر نازل فرما رہا ہے، مولا میرے اوپر بھی کرم نوازی فرما دے۔ لو جی، یہ دعا کریں جو آپ کی التجا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، یہ تیرا ایک نیک بندہ ہے، ساری زندگی اس نے تیری عبادت کی ہے، تجھے راضی کیا ہے، اس کو وسیلہ پیش کرتا ہوں، مولا تو میرا یہ کام کر دے، یہ کام کر دے، یہ کام کر دے۔ نظر خالصتاً اللہ کے لیے، نظر خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے، ثواب کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ مثلا یہ بکرا آپ چاہتے ہیں، بکرا میں ایصال ثواب کروں، تو یا اللہ میں نے یہ نظر تیرے نام کی مانی، اب اس نظر کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جو آپ کو ثواب ملا، اب وہ حضور داتا صاحب، غوث اعظم، خواجہ اجمیری، کسی بھی اللہ کے ولی کے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ یا اللہ اس کا جو ثواب حاصل ہوا، میں تیرے اس نیک بندے کی روح کو پیش کرتا ہوں، تو قبول فرما۔ اس کا لنگر آپ سارے زمانے کو کھلائیں، جس کو مرضی کھلائیں۔ یہ ہے جی صحیح طریقہ کار۔ اب صحیح طریقہ کار نہ معلوم ہونے کی وجہ سے اتنی گڑبڑ پیدا ہو گئی، ایک چلے انکار میں تو اتنا سخت انکار کر دیا کہ اللہ والوں کا انکار ہو گیا، ایک چلے اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے اسی کو وہ سب کچھ مان لیا کہ بھائی اگر میری نیا پار لگنی ہے نا تو ایتھو ہی لگنی ہے، میری بیڑی ترنی ہے تو ایتھو ہی ترنی ہے، اس تو علاوہ کوئی نہیں۔ وے پیرا میں پتر لینا تیرے کولوں تے تو ہی مینوں دینا ہے،
یہ بھی ایکسٹریمزم ہے. بابت شے کو نہیں، یہ بھی ایکسٹریمزم ہے. آپ کا میرا دین کیا ہے جو ہر روز ہم ہر نماز کے اندر اس کو دہراتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. مستقیم وہ راستہ جو عین سیدھا راستہ ہے، نہ وہ بہت زیادہ گمراہی کا راستہ ہے کہ سیدھا گمراہی کی طرف لے جائے، نہ ہی زیادہ رہبانیت کا راستہ ہے کہ جنگلیں نو ہی نکل جاؤ، بس دنیا تو اڈے سے ہے ہی کچھ نہیں. یہ بھی غلط راستہ. اللہ کہتا ہے نہ یہ ٹھیک ہے نہ یہی ٹھیک ہے. یا اللہ پھر کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، بالکل درمیانی راستہ، بالکل سیدھا راستہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا بھی اتنی کہ تیرا دماغ خراب نہ ہو، آخرت بھی اتنی کہ تو جنگلوں نہ نکل جائے، بالکل درمیان رکھو. فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور دعا کر یا اللہ اگر یہاں پر کہیں پر مجھ سے کوئی خطا ہو جائے تو یا اللہ تو کریم میں تو بخشنے والا، مہربانی کر دینا یا اللہ. یہ ہے جی اصل جو ہر روز ہم سبق یاد کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. پھر اللہ نے خاص طور پر یہ ذکر کیا کہ اللہ والوں کا راستہ، کہ جس طرح ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، سامنا تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا. پھر ہم دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا یا جن سے تو ناراض ہوا ہے، گمراہ ہو گئے جو لوگ. یا اللہ نہ گمراہوں کا دکھانا، نہ ان لوگوں کا جن پر تیرا جلال اور غضب نازل ہوا، ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں. صراط مستقیم راستہ، ایمان والوں کا راستہ، اللہ والوں کا راستہ. ساری زندگی یہ بزرگ اللہ اللہ کرتے چلے گئے. ہاں جی، ان کا نام آج زندہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ لو ایسی لگائی. لیکن اگر ہم اس راستے سے پیچھے ہٹ گئے تو قبلہ پھر یاد رکھیے ایسی بگاڑ پیدا ہوگا جو ہم پھر اس کو قابو میں نہیں کر سکتے. آخری بات میں آپ کو عرض کروں، آپ سارے سیانے لوگ بیٹھے ہو، آج سے 40 سال پہلے کی سیاست آپ جانتے ہیں کیسی سیاست؟ جو بھی تھا کوئی لیڈر کو گالی نہیں نکالتا تھا، جو بھی تھا لیڈر کو گالی نہیں نکالتا تھا، اختلاف ضرور ہوتے تھے. لیکن آج کی سیاست کیا ایسی ہے؟ گالیاں نکالتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں. حتیٰ کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کے اندر بھی جو ہے وہ بدتمیزی کی گئی. یعنی آج کی سیاست اتنی غلیظ ہو گئی ہے، اتنی بے لگام ہو گئی ہے کہ لوگوں کی زبان سے کوئی بھی کردار محفوظ نہیں ہے. جو بھی ہے اختلاف ہمیشہ ایک تہذیب کے دائرے میں بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے. ہر مسئلے کا حل، قتل بھی ہو جائے نا جی، دشمنیاں بھی چل جائیں اور صدیوں وہ چلیں، آخر کار وہ ٹیبل ٹاک پہ ہی ختم ہوتی ہیں. صدیوں کی دشمنیاں بھی آخر کار گفتگو پہ ختم ہوتی ہیں. بیٹھ جاؤ، مسئلے کا حل نکالو، مسئلے کا حل آ جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن سمجھ کر، حدیث سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.